فذكر إنما أنت مذكر۔ خدا کی پہچان، اس موضوع پر ہم نے پوری پلے لسٹ بنائی ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے تمام انسانوں کا ایک ہی مذہب ہو چکا ہے، وہ مذہب ہے مادہ پرستی۔ ہر انسان کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مادے سے ہو رہا ہے، اسباب سے ہو رہا ہے، اور کسی سے بھی آپ بات کریں گے وہ یہی کہے گا میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، ایسا ہوتا ویسا ہو جاتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہنے والے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام گفتگو میں سے بالکل غائب ملے گا۔ ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں یہ انشاءاللہ اس بات کا یقین پیدا کریں گی کہ ان اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ یہ پوری پلے لسٹ ہے، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں مذکر ٹی وی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیوز ہماری اس پلے لسٹ کی خدا کی پہچان پارٹ 1، خدا کی پہچان پارٹ 2، خدا کی پہچان پارٹ 3 اور پارٹ 4، اس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کے بارے میں۔ ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے صفت کلام میں سے اللہ تعالیٰ کے امر کی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الہام کے بارے میں۔ الہام کیا چیز ہے؟ الہام کے معنی ہے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ یہ صفت انسانوں کے پاس نہیں ہے، انسان کسی کے دل میں کوئی بات نہیں ڈال سکتا، انسان جو ہے وہ کلام زبان سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ صفت فرشتوں کو دے رکھی ہے، اور جنات کے پاس بھی اس طرح کی صفت ہے کہ وہ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ لیکن الہام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کسی بات کے ڈالے جانے کو الہام کہتے ہیں۔ اور الہام میں اور وحی میں یہ فرق ہے، وحی صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے، انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی ہے، اور الہام عام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وحی انبیاء کرام پر جب وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کرام کو اس کا مکمل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ الہام جب کسی کو ہوتا ہے، کسی مومن کو، اس میں وہ تذبذب میں رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میرا خود کا خیال ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے۔ اس میں وہ فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ البتہ اہل معرفت اور اولیاء اللہ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈالی جا رہی ہے، یا الہام جو ہے وہ اس کا اونچا مقام جو ہے وہ کشف کا مقام ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وحی پر شریعت قائم ہوتی ہے۔ جن انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی ہے، ان انبیاء کرام کی امت کو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ اور الہام جو ہے اس پر کوئی شریعت قائم نہیں ہوتی، وہ ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک مومن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے اس کے اپنے ذات کے لیے ہوتی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اس کو الہام کے اوپر کوئی شرعی اصول قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے یا مجھے کشف ہوا ہے اور اس کے اوپر میں جو ہے فلاں مسئلہ جو ہے یا فلاں کوئی رائے قائم کرتا ہوں، اس پر جو ہے کوئی رائے قائم نہیں ہوگی۔ الہام پر اور کشف وغیرہ پر جو اولیاء اللہ کے ہیں ان پر کوئی شریعت قائم نہیں ہوگی۔ الہام کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ شمس کے اندر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے تمہارے نفس کو درست کیا اور اس میں الہام کر دیا فجور اور تقوی، یعنی برائی اور اچھائی کو اس کے اندر الہام کر دیا۔ برائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ برائی سے مراد یہ ہے کہ اس کو برائی کی تمیز اس کے اندر ہے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کا نفس جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو اندر سے اس کی آواز آتی ہے، اس کا نفس اس کو آواز دیتا ہے کہ تو یہ جو کر رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور جب نیکی کرتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے، اس کے نفس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے نفس پر خود نگہبان ہے، بھلے ہی وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ اسے معلوم ہوتا ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ تو غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ الہام کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے۔ جو لوگ اہل معرفت ہیں، جو سالکین ہیں، راہ تصوف کے پر چلنے والے جو لوگ ہیں،
اکثر ان کو الہام ہوتا ہے اور وہ اس الہام کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت مل رہی ہے، اور الہام کی ابتدائی شکل جو ہے وہ سچے خواب سے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو الہام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو اللہ کا قرب جن کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ کشف کی حالت ہے۔ بعض لوگوں کو کشف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کی چیزوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ الہام کے معنی ہے دل میں بات ڈال دینا، اور کشف کے معنی ہے کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا۔ اللہ تعالیٰ کچھ غیبی علوم کا ان کے سامنے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، الہام کا ذکر احادیث کے اندر بھی ہے، اور کشف کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جبریل امی، اور 4 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، مل ایمان یا رسول اللہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر، کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی ہے مرنے کے بعد، اور اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا، مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ تیسرا سوال جبریل امی نے کیا، مل احسان یا رسول اللہ؟ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اس حدیث میں جو ہے فرمایا گیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت اگر پیدا نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کشف کی طرف اشارہ کرتی ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہ احسان کا مقام جو حدیث کے اندر آیا ہے، بل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، جو اللہ والے ہیں، اہل معرفت لوگ ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور ان کی عبادات گویا کہ اس طرح ہوتی ہیں کہ گویا جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، غیب کے پردے ان کے سامنے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ کشف کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے علماء کرام اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کتب میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کو لکھتے ہیں اپنے کشف کے حالات، وہ علوم جو مقام فنا اور بقا باللہ سے تعلق رکھتے تھے حق سبحانہ کی مہربانی سے منکشف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر شے کی وجہ خاص کیا ہے، اور سیر فی اللہ کس معنی میں ہے، اور تجلی ذاتی برقی کسے کہتے ہیں، اور محمدی المشرب کون ہوتا ہے، اور اسی طرح کے اور علوم، اور ہر مقام میں اس کے لوازم اور ضروریات بھی دکھاتے ہیں، اور کم ہی ایسی شے باقی رہی جس کا اولیاء اللہ نے نشان بتلایا ہے، اور جو انہیں راہ میں پیش آتی ہیں مجھے نہ دکھائی گئی ہوں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو یہ مکتوب لکھ رہے ہیں، اور ان میں اپنے کشف کی حالت انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کشف اور الہام وغیرہ سے، الہام کی جو اونچا درجہ ہے، اولیاء اللہ کا جو مقام ہے ان کو کشف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے کتاب الدر سمین کی مبشرات النبی، اس کے اندر انہوں نے ایک ذکر کیا ہے، واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طرف سے کہ ان کو خواب میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جبکہ وہ بیمار تھے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے ان کو دعا دی اور صحت یابی کی بشارت دی، اور اپنے داڑھی کے دو منہ مبارک، داڑھی کے دو بال ان کو دیے، اور فرماتے ہیں کہ جب جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بال جو ہے ان کے سرانے رکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے سرانے رکھے ہوئے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آج تک رہے ہیں، یعنی کہ جس وقت انہوں نے کتاب تصنیف کی ہوگی اس وقت تک ان کے پاس رہے ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا انہوں نے لکھا ہے، کسی کہ ان کے والد صاحب کے کوئی استاد تھے، انہوں نے جو ہے وہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حالت بیداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی کہ وہ کشف کی حالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بیداری کی حالت میں زیارت کرنا، وہ ایک کشف ہی کی حالت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے گویا کہ کشف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس واقعے کو جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی۔ یہ واقعات معتبر ہیں، لیکن ان پر یقین کرنا تو ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ گیا ہے یا جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دے دی ہے، ان پر یقین کرنا فرض ہے۔ ان سے بعض لوگ اگر انکار کرتے تو وہ سمجھ لو کہ قرآن سے انکار کرنا اور حدیث سے انکار کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر الہام کا ذکر آ گیا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں الہام تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی ممکن ہی نہیں ہے، یا کشف سے انکار کرے تو حدیث کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہے، یا سچے خوابوں کے بارے میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرما دیا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کے وحی کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، مومن کا سچا خواب۔ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی انکار کرے، جو چیز احادیث کے اندر آ گئی ان کے بارے میں انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ جو واقعات اللہ والوں کے واقعات ہیں معتبر ہیں، ان کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تمسخر کرنا یا مذاق اڑانا اور یا اللہ کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نکالنا ان کے بارے میں، ان حضرات کے بارے میں، وہ اس میں خطرہ ضرور ہے ایمان کا۔ البتہ یہ ضرور ہے، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوب میں کہ کرامت یا کشف یا الہام انہی کا معتبر ہے جو شریعت کے مکمل پابند ہوں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہو اور شریعت کے مکمل پابند ہوں، اور الہامات اور کشف وغیرہ میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں علماء جس علم کو علم سے اور دلیل سے معلوم کرتے ہیں، صوفیہ اس علم کو کشف کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور جو کشف سے حاصل ہوتا ہے ان کے لیے اس سے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کے لیے عین الیقین اور حق الیقین کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی کہ عین الیقین یعنی کہ جو آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہے، یا حق الیقین جو کسی چیز کے کو محسوس کرنے کے بعد اس کا یقین ہوتا ہے، تو ان کے لیے اس سے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ البتہ عام لوگوں کے لیے شریعت ہی ہے اور علماء ہی سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، ان کو علماء ہی سے پوری شریعت معلوم کرنی ہوتی ہے۔ فذكر إنما